الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما مدائما اذ لا سماء ذات برج ملا حجب ذات ارتاج ملا لیل داج ملا بحر ساج ملا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دیتے ایک صلوات حضرت حسین کی ذات پہ بلند آواز سے فرمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کریں آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، حج و زیارات مولا آپ سب کو نصیب فرمائے، سادات عظام اور آپ کے گھروں پر مالک رحمت اور برکت کا نزول فرمائے، شعبان کی خوشیوں کے صدقہ میں مالک ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم بزرگان جوان میرے سامنے تشریف فرمائیں، بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ کا دل لگے گا میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سفر رہوں گا، چونکہ جشن کا تعلق کی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ بھی سارے خوش ہیں ماشاءاللہ، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک آیت پڑھنی ہے پھر ذکر کا طباب شروع کر لینا ہے۔ آیت ایسی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، قرآن کے اندر قرآن کی بات کی ہے۔ بسم اللہ، یعنی فرمانا یہ چاہتا ہے میرا اللہ کہ قرآن کیا کرتا ہے اور کس کے لیے کرتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا ہم نے قرآن سے جو بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں شفا دیتا ضرور ہوں لیکن ایک طبقے کو شفا دیتا ہوں، سبحان اللہ، صرف مومنین کو۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن کہتا ہے ظالم میرے قریب مت آئے، اسے خسارہ، گھاٹا، نقصان ملے گا۔ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستی ہے، یہ ہے وہ ہے، قرآن کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہر انسان کے منہ پہ بات کرتا ہے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، قرآن تو اس سے غرض نہیں رکھتا نا جی۔ قرآن کہہ رہے ہیں میں مومنین کو شفا دیتا ہوں، تھوڑے مسکراؤ تو صحیح یار، اتنے سپاٹ چہرے بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ میں ایک طبقے کو شفا دیتا ہوں، مومنین کو۔ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، جہاں تک سرکار کی رسالت ہے، سبحان اللہ، وہاں تک قرآن کی ہدایت ہے۔ اور پتہ ہے سرکار کی رسالت کہاں تک ہے؟ رحمت للعالمین، عالمین پہ ہے سرکار کی رسالت۔ اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ عالمین کتنا بڑا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، واہ 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 واہ۔ جہاں تک میرے اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک سرکار کی رسالت ہے، اور جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن، لیکن شفا ایک طبقے کو دے رہا ہے، صرف مومنین کو۔ اتنی بڑی کتاب کے شفا کے دامن میں صرف ایک طبقے کے لیے گنجائش ہے کہ میں مومنین کو شفا دوں گا۔ آپ بولتے رہتے تو پتہ نہیں کیا کیا سناتا آپ کو، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ فرما رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ کربلا چلیں، میں آپ کو اکبر کے بابا کی جاگیر میں لے جاؤں، پاسپورٹ آپ کا، سارا خرچہ میرا۔ حسین علیہ السلام نے آج بھی اپنی جاگیر پہ اعلان کیا ہوا ہے کہ دنیا والوں جو شفا قرآن دیتا ہے وہ حسین کی مٹی دیتی ہے۔ سبحان اللہ،
جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جن ہاتھوں کو خیرات مل رہی ہے میری مخدومہ کی بارگاہ سے، آپ کو واہ واہ، ان جوانوں کو، بزرگوں کو۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ توجہ رکھنا جی، ادھر دیکھیں، دیکھنا ادھر ہے۔ ذکر میں بے توجہی نہیں کرتے، داد ملے نہ ملے وہ داد نہ دیں آپ، لیکن توجہ ضرور رکھنی ہوتی ہے، ورنہ بندہ کو گناہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑے ہستیوں کا ذکر ہو اور بندہ یوں کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ توجہ ضروری ہوتی ہے، ثواب پھر ہی ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، الوی صاحب، خاک کے شفا، مٹی میں شفا، سبحان اللہ۔ اچھا چلو آپ نے چھیڑ دیا، اور اتنی پڑھی لکھی ہستیاں مجھے مل گئی، ضمیر آباد میں آتا ہوں میرا دل لگتا ہے، داد کی خیر ہوتی ہے لیکن ہستیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں یہاں پر، جہاں ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ایسے ایسے خوبصورت عزت دار عزادار مجھے مل جاتے ہیں، سادات کی صورت میں، غیر سادات کی صورت میں، جو توجہ فرماتے ہیں اور بڑی گہری توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے مٹی میں شفا رکھی نہیں ہے، انسان میں اللہ نے 4 چیزیں رکھی ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ یہ اعتدال خدا ہے کہ اس نے 2 میں بیماری رکھی ہے، 2 چیزوں میں شفا رکھی ہے، سبحان اللہ۔ ہوا میں اور پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، مٹی اور آگ میں بیماری رکھی ہے۔ بچے کا پیٹ بڑا ہو، رنگ پیلا ہو، آنکھیں دھسی ہوں، چڑچڑا پن ہو، روتا بہت ہو، ضد بہت کرتا ہو، دودھ نہ پیتا ہو، نیند نہ کرتا ہو، تو ڈاکٹر سب سے پہلے بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ واہ 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 واہ، مل گئے مجھے لوگ آج ضمیر آباد میں۔ آپ کی محنت کے کیا کہنے الوی صاحب، یہ جو ہاتھ بلند کر سکتے ایک دفعہ تو چالو حیدری، سبحان اللہ۔ اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے، مٹی جہاں کی بھی ہو اس میں بیماری ہے۔ اب مجھ سے علاقے نہ گنواؤ کہ کہاں کہاں کی، جہاں کی بھی ہو بیماری ہے۔ چلو میں حدیث سناتا ہوں سرکار مصطفیٰ کی۔ سرکار نے مٹی کے بارے میں فرمایا ہے، فرماتے من عقل الطین وماتا لم یطب لم یصلی علیہ، جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے تو اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ پڑھنا اس پہ حرام ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھی نہ دیکھو، جو خوش نہیں بیٹھے ہو خوش ہو جاؤ، جشن ہے میرے مولا کا۔ مولا اتنا بڑا حکم کہ مٹی کھا کے مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا، وجہ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چونکہ قرآن میں فرمایا کہ انی خالق بشر من الطین، کہ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب مٹی کھانا ایسے ہے معاذ اللہ جیسے بندہ آدم کا گوشت کھا رہا ہو، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے تاکہ کوئی کھائے نہیں اور اتنے بڑے گناہ سے بچے۔ منبر کی قسم، اس امام بارگاہ کی قسم، روزہ شبیر کی قسم، آج والے دن کی قسم، خوشی والے مہینے کی قسم، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام۔ اور میرے جعفر مولا فرماتے ہیں جو بندہ خاک شفا صرف چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ آج ضمیر آباد کا رنگ اور ہے ماشاءاللہ، آج خیرات والے لوگ، بسم اللہ سرکار، پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہو جی، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، دعا فرمانا جی، پہلے زندگی عموماً جی۔ حسین کی مٹی سبحان اللہ جی میں شفا ہے، باقی کسی مٹی میں شفا نہیں۔ کیا ہوا، خیر ہے نا؟ اچھا اچھا، مولا خیر کر۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے معززین میرے سامنے تشریف فرمائے، پتہ نہیں کتنا زور لگاؤں، زور لگانے والی جگہ ہی نہیں، بڑے خوبصورت سماعت کے لوگ بیٹھے ہو، پتہ نہیں کیا ہے حسین کی خاک جو چلتے 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 آپ کے اور میرے مسلح پہ آ گئی ہے۔ یار یہ کوئی مشکل بات تھی جو ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے، سجے کھبے نہ بیک یار، میرے الہت چالاؤ، جیتے رہو میرے چندہ۔ حیدر، مہربانی مہربانی الوی صاحب، مہربانی میرے بچوں جوانوں، حیدری۔ خاک شفا پہ ہم سجدہ کرتے ہیں نا، نماز پتہ نہیں کیا گہرا تعلق ہے حسینیت اور احدیت کا۔
کہ نماز اللہ کی ہے، مٹی حسین کی ہے، سجدہ کبریا کا ہے، خاک شبیر کی ہے۔ اب جتنے ماتمی عزادار سادات غیر سادات بیٹھے ہو، ہاتھ باندھ کے جملہ ہدیہ کرتا ہوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ نماز اللہ کی ہے، سجدہ حسین کا ہے۔ حسین نے اپنے بابا کے ہر حبدار کو جاگیردار بنا دیا ہے کہ میری خاک پہ سجدہ کرنا، غیر کی مٹی پہ نہ جھکنا۔ ایک دو ہاتھ چایا کر پتر، چادر جو کٹ لے ہاتھ، کیڑا سونا جوان ہے، انی ٹھنڈ منا کے بیٹھے۔ جی یہ مٹی ہے حسین کی، خاک شفا۔ حسین کی مٹی کا ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ بول پڑے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ یہ بھی سنا دوں، یہ بھی سنا دوں، یہ بھی سنا دوں۔ حسین کی مٹی کا ایک معجزہ ہے کہ یہ 10 محرم والے دن عین وقت حسین، شہادت حسین، یہ سرخ ہو جاتی ہے، تسبیحوں کی زیارت کروائی جاتی ہے کہ وہ خون کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ معجزہ ہے، آج بھی ہے، 1400 سال کے بعد بھی ہے، ابھی بھی بندے اندھے ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی مٹی کا معجزہ نہیں ختم ہو رہا۔ حسین کی خاک تم نہیں مٹا سکے، حسین کیا مٹاؤ گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لفظ اتنا بڑا ہے، مجھے اس بارگاہ کی قسم، میرا گھر ہے، آپ میرے سارے اپنے ہیں، سادات محبت کرتے ہیں، علوی صاحب حکم دیتے ہیں، میں بھاگ کے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، چونکہ ایک گھر دل لگ گیا ہے۔ اسی جملے کی قیمت دینا، پوری زندگی جعفر کو پھر داد نہ دینا۔ یعنی حسین کی خاک میں معجزہ ہے کہ عین وقت شہادت حسین یہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اندھا ہے زمانہ یا ویسے چشم پوشی سے کام لیتا ہے؟ 10 محرم والے دن سڑکوں، گلیوں، بازاروں، چوکوں میں دیکھا کر، جس انسان کا سینہ یا پشت تجھے سرخ نظر آئے، سمجھیے اس میں خاک شفا ہے۔ وہ ہاتھ محتاج نہ کرے حسین کی پاک اماں، جو ہاتھ بارگاہ حضرت حسین کو سلام کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ بلند فرماؤ جوان، مہربانی کرو، حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ بول پڑے تو پھر یوں ایک جملہ کہتے ہیں، چونکہ اذان سے پہلے ختم بھی کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب کو یاد ہے کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، ہے نا جی؟ اچھا وہ جو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھیں، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی اللہ کا، حضرت یوسف کو غیر مسلم تھے وہ تو۔ جب انہوں نے چون چاں کی، جناب زلیخا پر انگلیاں اٹھائیں، تو بی بی نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا، دسترخوان سجا، آگے فروٹ رکھے گئے، ان کو بی بی نے اشارہ کیا کھانا شروع کرو، بعد میں کھانا بھی آ رہا ہے۔ تو کسی نے سیب اٹھایا، کسی نے سنگترا اٹھایا، چھریاں اوپر رکھیں، ادھر سے حضرت زلیخا نے اشارہ کیا کہ یوسف کو بھیجو۔ جیسے حضرت یوسف کمرے میں داخل ہوئے، مصر کی عورتوں نے جو حسن یوسف کو دیکھا، نگاہیں وہیں رہیں، چھری چلتی رہی، سنگترا کٹا، سیب کٹا، انگلیوں تک چھری پہنچی، وہ بھی کٹتی رہیں۔ مصر کی عورتوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ سیب کٹ رہا ہے کہ انگلیاں، سنگترا کٹ رہا ہے کہ ہاتھ۔ کیوں؟ چونکہ حسن یوسف میں کھو گئی تھی اور احساس نہ ہوا۔ میں ایک ہدیہ کرتا ہوں جملہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ رہا ہوں کہ سرکار آپ حسین کے ماتمیوں کو دیکھ کر حضرت یوسف سوچتے تو ہوں گے کہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا پھر ہاتھ کاٹے، انہوں نے حسین دیکھا بھی نہیں۔ جیو جیو ضمیر آباد، آج اور رنگ ہے آپ کے شہر کا ماشاءاللہ۔ جس کی چھت پہ علامہ غازی کو سلام کرو، حیدری۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مسکرا رہے ہو، جو خوش بیٹھے ہو، کہ انہوں نے ابھی حسین دیکھا ہی نہیں۔ کوئی سر پہ چھری چلا رہا ہے، کوئی پشت پہ چلا رہا ہے، کوئی سینے پہ چلا رہا ہے، کوئی کمہ چلا رہا ہے۔ اگر حسین دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ کو واہ واہ۔ اے حضرت جنہوں نے دیکھا وہ حبیب ابن مظاہر زہر بن گئے، سبحان اللہ۔ وہ عابس شاکری بن گئے، وہ حضرت جون بن گئے۔ اچھا آپ نے یوں میرا رخ موڑا ہے تو چلو یوں آ جاتے ہیں۔
یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے بھی صحابہ تھے، خود سرکار مصطفیٰ کے بھی صحابہ کرام تھے، علی شہنشاہ کے بھی صحابی تھے، حسن مولا کے بھی تھے، سجاد مولا کے بھی تھے، میں نے حسین کا نام جان کے نہیں لیا، باقر مولا، جعفر مولا، قائم تک سب کے تھے، ہیں، ہوں گے، لیکن آدم خود علیہ السلام ہے۔ واہ 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 واہ، صحابہ علیہ السلام نہیں ہے۔ اٹھ کے بھی بولو نا تو آج دھاد کا کشکول پورا ہوتا نہیں، اٹھنا نہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، ویسے جملہ کہہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس طہارت کی مملکت کا مالک ہے حسین، جو خود تو خود، اس کا جون بھی علیہ السلام، حبیب، سبحان اللہ، زہیر علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، حر علیہ السلام، جون علیہ السلام، سعید علیہ السلام، حسین کے سارے صحابہ علیہ السلام ہے۔ چلو لاہور میں جو کپڑے سیتا ہے اس کو درزی کہتے ہیں، اکاڑے والے بھی درزی کہتے ہیں، شیر گڑھ والے بھی درزی کہتے ہیں، ضمیر آباد والے بھی درزی کہتے ہیں، سہیوال والے بھی درزی کہتے ہیں، آپ کے علاقے گنوا لیں، درزی کہتے ہیں، مظفر گڑھ، ملتان اور کراچی تک چلے جاؤ تو درزی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین، صحابی تو صحابی رہے، اس کا تو درزی بھی علیہ السلام ہے۔ واہ 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 واہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے میرا رخ موڑا ہے علوی صاحب، یہ جو حسین کے 71 صحابہ ہیں کربلا میں، 72ویں حسین ہیں، یہ آپ کا ادھار رہا پورا، ایک پتہ نہیں ساری زندگی بھی پڑھیں تو حسین کے 72، ایک ایک صحابی ایک ایک مجلس مانگتا ہے، 71 ہیں تو 71 مجلسیں بنتی ہیں، لیکن میں ایک جھلک دکھلاتا ہوں آپ کو۔ یہ حسین کے جتنے صحابہ ہیں، پہلے یہی سوچنا صرف آپ مجھے شاید داد دیں، لیکن اتنے بزرگان بیٹھے ہیں وہ بھی پہنچیں گے۔ جو مدینے سے آئے تھے آل محمد کے گھر سے جوان، وہ تو سید ہیں، معصوم ہیں، ان پر تو بحث نہیں۔ یہ جو غیر معصوم صحابہ تھے حسین کے، جون، حر، حبیب، سعید، یہ تو غیر معصوم ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے، 7، 8، 9، 10، 4 دن بنتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں پانی نہیں تھا، پورے 4 دن یا 3 دن، ایک قطرہ بھی نہیں۔ جو بھی میرے جیسا ہم انسان ہیں، جو صبح اٹھتا ہے، اشارہ سمجھنا ہے، ہر فرد کو صبح پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیام حسینی میں قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا، نمازیں بھی حسین کے پیچھے ہیں۔ واہ واہ، جو پہنچ گئے ہو آپ کو غازی کا واسطہ کنجوسی نہ کرنا، جو نہیں پہنچے ہو آپ بھی ہاتھ نہ اٹھانا، آپ پہنچ گئے آپ کی مہربانی ہے۔ حسین مہربانی، حیدری یار، پانی کا قطرہ ہی نہیں، حسین کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قضا نماز بھی نہیں۔ صحابی حسین کا ہو کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ یہی سوال میں نے سرکار سے کیا کربلا جا کر، اپنے مرشد حسین سے، اور ایک بہت بڑی کتاب کا حوالہ علامہ فیض قاشانی نے جو جملہ لکھا ہے، انہوں نے عرش اٹھا کے حسینیت کا مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے تمہیں نہیں پتا حسین ہے کیا؟ ہے وہ فرماتے جو بھی نیت کے ساتھ حسین کے خیمے کی تناب کو پکڑتا گیا، اسے حسین اپنے ہی جیسا بناتا گیا۔ واہ 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 واہ، یس، ہاتھ بلند کرو، ٹھنڈے نہ ہو جاؤ یار، دل نہ توڑو، حیدری۔ مشکل بات پہ بولے ہیں، آسان بات پہ نہیں بولے آپ۔ حسین غیر مشروط کریم ہے، حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں ہے، ہر معصوم کے کرم میں شرط ہے۔ خود مصطفیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے رؤوف بالمومنین، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا محبوب، میرا رسول مومنین کے لیے رحمت خاص رکھتا ہے، کافرین کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں۔ تو شرط بن گئی نا، مومن پہ رحمت خاص کرے گا، اور اس کی دلیل ہے، ناراض نہیں ہونا۔ وہ ایک سوالی آیا تھا مدینے بیٹے مانگنے، پہنچ گئے ہو نا سرکار، حضرت راہب، اس کا نام راہب تھا۔ بندے کہتے ہیں راہب شادیاں نہیں کرتے، کیسے جہل ہو یار،
یہ جو شادیاں رہبوں نے چھوڑی ہیں یہ 100 سال کی تاریخ ہے، جو پیچھے تھے سارے کرتے تھے. پھر اس کا نام رہب تھا، وہ رہب تھا نہیں. چپ کیوں کر گئے ہو؟ جس طرح ہم اپنے بچے کا نام علی رکھ دیتے ہیں، وہ نام کی نسبت ہے، معاذ اللہ وہ علی تھوڑا ہے، اس لیے اس کا نام رہب تھا. چپ نہیں کر دی یار. وہ آیا تھا مصطفیٰ سا بیٹے مانگنے، دربار مصطفیٰ میں داخل ہوا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار میں دور کا مسافر ہوں، عیسیٰ کا امتی ہوں، کلمہ بھی عیسیٰ کا پڑھتا ہوں، ایک بیٹے کا سوال ہے عطا فرمائے. حسین کے نانے نے بلا تشبیہ اوپر دیکھا، دیکھ دیکھ کر فرمایا تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی. کیا بات ہے، بہت شکریہ جو بول پڑے ہو، پہلے جاتے جاتے لوٹ آئے ہو. تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی. اب میرا یہاں پر سوال ہے پڑھے لکھے ماحول میں کہ مصطفیٰ نے ایک نہیں دیا، حسین نے 7 کیوں دیے؟ جبکہ محمد خود بیٹا دے سکتے ہیں، بیٹا دینے پہ قادر ہیں، محبوب کبریا ہے، حسین سے بھی بڑا ہے، بلکہ پوری کائنات سے افضل ہے، مصطفیٰ سے بڑا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے نہیں دیے، حسین نے 7 دیے. کیوں؟ میرے علماء نے لکھا ہے، اب توجہ فرمانا، وہ کہتے ہیں اللہ کے جتنے نبی ہیں رسول ہیں نا، وہ عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، عدل کی مسند پر، واہ 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 واہ. اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ فضل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں عدل اور فضل. حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. واہ 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 واہ. وہ آیا ہے سرکار مصطفیٰ سے بیٹا مانگنے، وہ بیٹھے ہیں عدل کی مسند پر. عدل یہی ہے، نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے. کیا بات ہے، بریک بات بھی کبھی سمجھ لیا کرو یار. نہیں لکھے ہوئے مقدر میں نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے. وہ عدل سے مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے. ہے وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا، گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، سامنے ایک 5 سال کا فضل والا مل گیا. یہ درمیان والے ہاتھ اٹھاؤ یار، ناراض نہ ہونا، تکلیف دے رہا ہوں آپ کو. آج ضمیر آباد کا رنگ بن گیا ہے تو بنا رہے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں جی دونوں بھائی اکٹھے کھڑے تھے اور کھیل رہے تھے. کیا کھیل رہے تھے؟ تیرے بچوں کی طرح ہیں جو مٹی سے کھیلتے ہیں، کوئی کھیل شیل نہیں. امام امام ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ امام ہوتا ہے. وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، ضعیفی ہو، امام ہوتا ہے. کوئی کھیل شیل نہیں. دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں، حسنین شریفین. راہب روتا ہوا جا رہا تھا، حضرت حسن مولا کھڑے رہے چونکہ وہ بڑا شہنشاہ ہے. علی کا یہ بڑا بیٹا بڑا سلطان ہے. اس پر پھر مجلس ادھار رہی آپ کی، اکیلی مجلس حسن مولا پہ سناؤں گا. حسین مولا آگے بڑھے. کاش یہ جملہ آپ پڑھتے اور میں یہاں سنتا، اتنی بڑی بات ہے. حسین آگے بڑھے. حسین نے جا کے ڈائریکٹ نہیں پوچھا راہب سے تیرا نام کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو گیا کدھر تھا، تو رو کیوں رہا ہے، تو جا کدھر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، کس مصیبت میں. کوئی سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں نہیں ملا نا بیٹا. واہ 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 واہ. جو ہاتھ پھیلا رہے ہو قسم سے میرے مولا حسین سے خیرات لے رہے ہو. میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں. نہیں ملا نا بیٹا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے آپ کی. ہکا بکا کھڑا ہے 40 سال کا راہب. حضرت علامہ عین العارفین نے یہ سارا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑا نام میں نے لیا ہے. 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کو میں نے بتایا ہی نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اسے کیسے پتا چلا میں بیٹا مانگنے گیا تھا. حسین فرماتے سوچ سوچ نہیں، چل میرے ساتھ تجھے بیٹا لے کر دوں. سبحان اللہ. آگے میرے مرشد حسین، پیچھے راہب. پہلا قدم میرے مولا نے مسجد نبوی میں رکھا. بھری پڑی تھی مسجد نبوی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. ساری مسجد نے جو حسین کو دیکھا استقبال کے لیے کھڑی ہوگی. ایک بات ضرور کرنی ہے، ضمیر آباد کرنی ہے. جیسے ساری مسجد اٹھی نا استقبال حسین علیہ السلام کے لیے، راہب نے ایک بندے کا کاندھا ہلا کر کہتا ہے یار بات سن،
بیٹا ملے یا نہ ملے، کم از کم مدینے کے کسی بڑے آدمی سے میرا تعلق بن گیا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے ساری مسجد اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بسم اللہ، تھوڑی خیر ہوئے۔ جس کے استقبال کے لیے ساری مسجد اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا میرے بیٹے کو راستہ دو، راستہ ملا، منبر کے قریب حسین پہنچے، ہاتھ پھیلا کر سرکار نے بیٹے کو اٹھایا، توجہ ہٹ تو نہیں گئی، بس زیادہ تنگ نہیں کرنا آپ کو، اپنی جھولی میں بٹھایا، بوسہ دیا۔ نانا، اس جملے کی قیمت ضرور چاہیے جی، نانا، حسین نے کہا جی بیٹا۔ اس کو بیٹا نہیں دیا، مصطفیٰ فرماتے بیٹا اس کے مقدر میں وہاں لکھا ہوا نہیں۔ جب حسین کے نانا نے فرمایا نا کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں، حسین بلا تشبیہ یوں نانے کو دیکھ کر کہتے ہیں میں دوں؟ جیو، آپ کو وہ ہوا ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، قسم سے دل میں اثر کر گئی ہے آپ کی وہ ہوا۔ ہاتھ بلند کرو، زواری کریں گے حیدری۔ واہ واہ واہ، نانا پھر میں دوں؟ رخسار پر بوسہ دے کر فرماتے ہیں یہ تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے۔ حسین، بسم اللہ جی، حسین فرماتے راہب، اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ہستی کون ہے۔ جی مولا ادھر آ، مسجد کے درمیان میں کھڑا ہوا، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد رسول، اسی مسجد میں علی بھی بیٹھے ہیں۔ علی کی موجودگی میں بیٹے حسین دینے لگا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رہب مجھے دیکھتے رہنا ہے، یہ جملہ کا تعلق دیکھنے سے یا سننے سے شاید اتنا مزہ نہیں آئے گا، آپ کو دیکھنے سے زیادہ لطف آئے گا۔ حسین فرماتے رہب ایک کہہ کے بلا تشبیہ میرے مولا نے اوپر دیکھا، دو، بسم اللہ کے بلا، پھر اوپر دیکھا، تین، پھر اوپر دیکھا، چار، پھر اوپر دیکھا، پانچ، پھر اوپر دیکھا۔ جیسے پانچ کہہ کے سرکار نے اوپر دیکھا نا، تو سرکار مصطفیٰ بیٹے کے رخسار پر وما ینطق کے لبوں کا بوسہ دے کر کہتے ہیں میری جند، میری جان، میرے چندہ، میرے لاڈلا، تو میں سے، میں تجھ سے ہوں۔ یہ ایک دو تین چار پانچ کہہ کے اوپر کیوں دیکھتے ہو؟ حسین کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ معرفت والے لوگوں کو سلام، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو ہاتھ باندھ کے میں سلام کر رہا ہوں۔ حیدر، حیدر، کیا کمال ہو گیا آج، دل لگ گیا آپ کے ساتھ۔ ابھی ہے 20 منٹ، گزارا ہو جائے گا، چلو تھوڑا وقت گزر جائے گا آپ کے ساتھ عبادت میں۔ آؤ جی، آؤ جی، آؤ جی بھائی جی۔ حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں ہے۔ حسین فرماتے رہب 6، مہربانی، 7، مولا کے منبر کی قسم، 7 پر جیسے حسین پہنچے، دنیا کے 18 ملکوں میں لفظ پڑا ہے، قیمت ملی نہیں، آج میرا گھر میں کھڑا ہوں، گھر سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ 7 پہ جیسے حسین علیہ السلام نے فرمایا نا 7، رہب نے مسجد کی صفیں چیریں، حسین کے کرم کے، رحم کے، فضل کے سمندر کے قریب پہنچا۔ مہربانی، حسین کے ننھے ننھے پاؤں بلا تشبیہ پکڑے، بوسہ دے کر کہتے ہیں مولا بس، آقا بس، مالک بس، کریم بس، شہنشاہ بس۔ جب اس نے کہا نا بس، نانے کی جھولی چھوڑ کے رہب کا ہاتھ پکڑ کر حسین فرماتے سننے شام کا رہب، چھوٹے چھوٹے کشکول اٹھا کے حسین سے مانگنے آ جاتے ہو، اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل ایک طرف۔ جیو، کبھی خالی نہ جاؤ اس پاک دروازے سے۔ حسین کی اماں آپ کو رزق عطا فرمائے۔ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ آگے چلیں، ابھی باتیں ڈھیر ہیں، میں یہ بس ہاں مولا یار بات یہ ہے 3 شعبان 4 ہجری حسین باظاہر دنیا میں آئے۔ بہت شکریہ، باظاہر پہ آپ نے قیمت دی۔ 3 شعبان 4 ہجری حسین دنیا میں تشریف لائے۔ ہائے ہائے، تشریف، ایک جملہ کہوں، حسین کی پاک اماں سے روایت ہے، اب جو سیدہ کی صداقت پہ شک کرے وہ کس بات کا شیعہ ہوگا یا کس بات کا وہ کلمہ گو ہوگا؟ حسین کی ماں سے بڑا سچا کوئی بھی نہیں۔
बीबी से रिवायत है, ये कैमरा शैमरा ये मैक शेक ना होता, वो जो ड्राइंग रूम में बैठे थे चाय पी रहे थे वहीं बात होती तो फिर खुल के होती, यहाँ इशारा ही हो सकता है। फैसला आपने करना है कि हुसैन कैसे आए होंगे। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह। सनाब सैयदा फरमाती हैं 2 और 3 शाबान की जो दरमियानी शब थी, 3 को हुसैन अलैहिस्सलाम है। बीबी फरमाती है जिस जो पहुंचेगा वो यहीं पहुंचेगा, इशारा बड़ा बरीक है। बीबी फरमाती है जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी हुजरे में आके बाबा भी बैठ गए। वाह 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 वाह, जो पहुंच गए हो मेरी तरफ से डबल वाह वाह आपको। बाबा के साथ अली भी बैठ गए और चंद बनु हाशिम के खानदान के बुजुर्ग वो भी उसी हुजरे में बाबा के साथ बैठ गए। बीबी फरमाती है मैं भी बैठी रही, बाबा भी बैठे रहे, है अली भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे। मेरा दिल करता है एक दफा यूं जुमला कहूं। बीबी फरमाती है बुजुर्ग भी बैठे रहे, अली भी बैठे रहे, बाबा भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही। बैठे 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 बस बात खत्म हो गई है। बैठे 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 बीबी फरमाती है अचानक मेरे बाबा अपनी मसनद से उठे और बुजुर्गों को हुक्म दिया खड़े हो जाओ, हुसैन आ गया है। जियो, ये जो हाथ उठे हैं ये मार्फत वालों के हाथ हैं यार। ये जो मुस्कुरा रहे हैं इनके दिल में हुसैन की मज़ार है। हाथ चौचा है दरिया, इनका आना और है, इनका जाना भी और है। जी जी, ये फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5, 7, 10 दिन आपके साथ गुजारें, तो फिर बड़ा लुत्फ आएगा आपको भी मुझे भी, क्योंकि एक रास्ता बनेंगे। हैदरिया 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन बाज़ाहिर दुनिया में आए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन अपनी मर्जी से दुनिया से वापस गए। 1, 2 जिन्होंने अपनी मर्जी पे बोले हैं। 3 शाबान को आए, 10 मुहर्रम को हुसैन गए। बोलते हुए मजमे से शिकवा नहीं करना चाहिए, आप कमाल कर रहे हैं, लेकिन मोड़ कटवाना है मेरे साथ। जब हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को आज़ादी मिली। आपके हाथ हैं तो उठा लो यार, लंगर भी कर रहे हो तो हुसैन को सलाम भी करया करो ना यार। जब हुसैन दुनिया में आए तो भी एक मुजरिम को आज़ादी मिली, हजरत फुतरस को पर मिले। और जब हुसैन 10 मुहर्रम को बाज़ाहिर दुनिया से वापस जा रहे थे तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। हुसैन का आना भी मुजरिम की आज़ादी, हुसैन का जाना भी मुजरिम की आज़ादी। जब आए तो अर्श वाले को पर मिले, जब जा रहे थे तो ज़मीन वाले को हुर बना गए। मुझे किसी का नहीं पता, आप मुतमैन हो के सोया करो। हुसैन अलैहिस्सलाम हमें हौसला दे के गए हैं कि बेफिक्र हो के मैदान माशर में आना, चूंकि मुजरिम वहाँ का हो या यहाँ का हो, जज हुसैन है। जो हाथ उठा सकते हो जवान, ना शर्माओ, अकबर के बाबा आपको खैरात दे रहा है। दुआ करना मेरे लिए, आपकी आंखें बरस रही हैं। जी, हजरत हुर जाते नहीं हो करबला, ज़ियारत करके नहीं आए हो हजरत हुर की। अलहदा मज़ार है करबला में, करबला में अलहदा मज़ार का बनना खाला जी का घर नहीं। ये जो 12 मुरब्बा मील हुसैन की जागीर है, ये आम ज़मीनों जैसी ज़मीन नहीं। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम जिनका लक़ब है, ये वो खुश नसीब आलिम है मेरे मज़हब में जिसने 25 अशरे मुहर्रम के हुसैन के हुक्म से हुसैन की कब्र पे पढ़े हैं। छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपना एक ख्वाबनामा लिखा है, बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी थी, वो मंजर आम पे नहीं है। शिया कौम का नुकसान बड़ा हुआ है। अब्बासी दौर में दरिया दजला में फेंक दी गई थी हमारी किताबें, उनकी छोटे छोटे किताबचे मिलते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा मुझे ख्वाब में हुसैन मौला की ज़ियारत हुई, अकबर के बाबा के कदम चूमे, बोसा दे करके तो सरकार आपकी मेहरबानी से आपकी ज़ियारत हो गई, तो एक सवाल पूछना है, कबूल फरमाना। हुसैन फरमाते हैं क्यों, जितने मर्जी पूछ। मौला मैं फंसा हूँ एक सवाल में, पूछ। कहते सरकार ये जो आपकी खित्ता है करबला,
اس میں اور باقی زمین میں کیا فرق ہے؟ بہت مہربانی جی. حسین فرماتے ہیں بہت سارے فرق ہیں، میں تجھے ایک بتاتا ہوں. مولا حکم ہے اللہ کرے یہیں وہاں پہ آ جائیں جہاں پر تھے. حسین فرماتے ہیں جو بندہ جہاں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کس فرشتے کی جرت ہے؟ جو ہاتھ اٹھ گئے قسم سے میرے بچوں میں آپ پہ راضی کھڑا ہوں. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچے اچھا بول رہے ہیں، یہ محنت ہے آپ کی. یہی جملہ میں نے کربلا میں پڑھا تو ہمارے قافلے میں کچھ بزرگان تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا والی زمین میں جو دفن ہو جائے وہاں فرشتے سوال جواب کرنے نہ آئے. میں نے کہا بابا جی اب رات ہو گئی ہے، 12-1 بج گئے ہیں، صبح نماز پڑھنے جائیں گے حرم میں، سجدہ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، پرسہ بھی دیں گے، مولا سے پوچھیں گے. ہاں صبح وہ بزرگ مجھ سے بھی پہلے جاگے ہوئے، اٹھ بھئی چل ہمیں بتا جا کے. جب وہاں گئے تو میں نے کہا جی نماز سجدہ بعد میں یہ پڑھ لو. حسین کی زری کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا وہ لکھا ہوا ہے کہ ان القبر الحسین علی ترعۃ من طرع الجنہ، کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے. میں نے کہا جب ہے ہی جنت پھر حساب کیسا؟ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ کشکول ہے یار جو آج ضمیر آباد کا رنگ بنا ہوا ہے. ہاتھ بلند کرو جوان، مہربانی کرو. حیدری بس سمٹ گیا ہوں، قریب کھڑا ہوں، ورنہ تو حسینیت کا سمندر کہاں ختم ہوتا ہے جی. یہ حسین کی مٹی ہے، یہ جاگیر ہے. جو کربلا میں دفن ہوگا قسم سے اس نے میدان معاشر نہیں دیکھنا. دکھانا چاہتے ہو انہوں نے، چپ کر گئے. تم نے بھی کربلا سے اٹھنا ہے جی. یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک بنگال کا سید تھا تو اس نے یہ حدیث پڑھی کہ جو کربلا میں دفن ہو جائے تو اس نے میدان معاشر نہیں دیکھے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، چونکہ اسی خطے کو فرشتے اٹھا کر جنت میں رکھ دیں گے یوں ہی. تو وہ سید نے حدیث پڑھی ہے تو ان کی ضعیفہ والدہ تھی، ان سے والدہ سے کہتے ہیں میں کربلا میں جا رہا ہوں، وہیں رہوں گا، وہیں مروں گا، میری حساب کتاب سے بچ جاؤں گا. تو اب ماں کیسے روکے کوئی کربلا نہ جا. اس نے کہا بسم اللہ میں ضعیفی گزار لوں گی. وہ جیسے کربلا کے قریب پہنچا تو حضرت حسین مولا نے اپنے خدام کو، خادم کو حکم دیا کہ ایک بنگال سے سید آ رہا ہے، ایک تو اسے میرا سلام کہنا چونکہ میرے عشق میں آ رہا ہے، اور دوسرا اسے کہنا کہ وہ آج کی رات میرے حرم کے اندر گزارے. سید پہنچا، خادم نے سلام دیا، وہ سجدے میں گرا. انہوں نے کہا جی سجدہ بھی کریں، پرسہ بھی پڑھیں، میں جا رہا ہوں بیر سے بند کر کے، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ نے اندر رہنا ہے. اس نے کہا اس سے بڑا کیا شرف. اندر بیٹھا. وہ سید کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے، کہ اونٹوں کی قطار آتی ہے، وہ حرم حسین میں آگے کو جو صندوق ہوتے ہیں ان کو اتارتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح بھر گیا صندوقوں سے حسین کا حرم. وہ اٹھا ڈرتا ڈرتا اکیلا آدمی، کھولے تو کسی میں بزرگ، کسی میں بچہ، کسی میں جوان، کسی میں پردہ دار، یہ میتیں ہی میت، جنازے ہی جنازے. اتنے جنازے دیکھے غش کھا کے گرا. واہ 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 واہ. غش کھا کے گرا. عالم غش میں حسین مولا کی زیارت. فرماتے اس لیے آیا ہے نا کہ وہیں دفن ہو کے بچ جاؤں گا. جی مولا. فرمایا یہ دیکھ رہا ہے جنازے؟ مولا فرمایا ہاں جی مولا دیکھ رہا ہوں. فرمایا تجھے حسین کے کرم پہ شک ہے؟ میرا حبدار جہاں مرضی دفن ہو جائے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اسے وہاں سے یہاں لے آنا. سب کے لیے جگہ ہے کربلا میں. آپ سلامت رہیں جو حسین کو سلام کر رہے ہیں. سب سمٹ گیا جعفر. بس ایک آدھا جملہ سن لو، میرا دل آپ سے نہیں بھر رہا، باقی ورنہ تو بات مکمل ہو گئی ہے. حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں. حسین کے 71 صحابی، یہ حسین نے اللہ سے لکھوا کے آیا تھا. کربلا معاہدہ ہے، حادثہ نہیں ہے. کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. بسم اللہ. اللہ کو میرے مولا حسین نے ایک ایک کربلا کا حرف لکھوایا تھا. کربلا کے شہیدوں کے نام لکھوائے تھے. کتنے سن سال کا ہوگا کربلا میں شہید یہ لکھوایا تھا. وطن لکھوایا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتے رہے، پہنچو بھی تمہارا معاہدے میں نام ہے.
लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं, आखिर में है यहीं पर सिमट गया मैं। आखिर में अल्लाह को हज़रत हुसैन ने कहा, मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे अब करबला के जो मेरे सिपाही हैं उनमें एक नाम और लिखे। कौन सा? अब्बास इब्ने अली। वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ सारा जश्न इकट्ठे हो जाए। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, हूरों की सांसें अटकी, फरिश्तों के नब्ज़े रुमी, अंबिया चुप कर गए, सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए, सिर्फ नाम सुन के। किधर चले गए हो यार? कुछ लम्हे गुजरे, जैसे आप ये लम्हे गुजार लेते हैं चुप करके, कुछ लम्हे गुजरे। हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब तकदीर मेरे भाई अब्बास का नाम? यही समझना है और यही समझना है। अल्लाह कहता है हुसैन ये इसलिए नहीं लिख रहा कि मैंने इसको कहा नहीं, उसकी वजह यह है कि क्या अब्बास भी करबला में लड़ेगा? हुसैन कहता है मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास? अल्लाह कहता है अगर अब्बास करबला में लड़ा फिर तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं। हुसैन कहते हैं मालिक क्यों? लफ्ज़ समझना है यार। अल्लाह कहता है हुसैन तू तो 9 लाख बंदों की बात करता है ना कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। जी मालिक। हुसैन से अल्लाह कहता है हुसैन 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख जहान के बंदे अगर मैं अब्बास के सामने ले आऊं, ये गाजर मूली की तरह करच 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 करके काट देगा, मुझे फिर ये मखलूक दोबारा बनानी पड़ेगी। हुसैन कहते मौला वजह? अल्लाह कहते तुझे पता नहीं हुसैन, तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने नहीं ठहरी, अब्बास के बाजू में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी ताकत। आबाद रहो जो हाथ हजरत अब्बास को सलाम करने लग गए। आपको वाह वाह है जो खुश हो के गाजी के मुरीद बैठे हो यार। अब जज्बात पे कंट्रोल करना है, मसाहब नहीं पढ़ रहा। अल्लाह कहता है या हुसैन लिख दे कि करबला में अब्बास बाजू कटवाएगा। हुसैन चुप कर गए, अब्बास की रूह आई हुसैन के कदमों में। मौला कहो अल्लाह से कटवाऊंगा मैं बाजू करबला में, लेकिन अल्लाह मुझे बाजू कटवाने का अजर क्या देगा? थक भी गए हो तो कबूल करना। अल्लाह कहते हुसैन मैं अब्बास को बाजू कटवाने के 2 अजर दूंगा। पहला अजर तो ये दूंगा कि बगैर हाथों के या कायनात को मैं दूंगा या ये देगा। वाह वाह वाह। हाथ नीचे ना करना, अगर उठा लिया तो हाथ यहीं पे रखो यार, एक सेकंड यहीं पे रख लो, खैरात मिल जाएगी। या बगैर हाथों के मैं दूंगा या अब्बास देगा। और अल्लाह कहते हैं दूसरा अजर ये दूंगा कि पूरी जमीन पर इतनी मुझ अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने गाजी के अलम होंगे। अभी भी देख लो जमीन पूरी घूम कर, हर तरफ तुम्हें अब्बास के अलम ज्यादा नजर आएंगे। इक्तदारे हुसैन का नाम है हजरत अब्बास। 1 मिनट का टाइम देना। हजरत अल्लामा हुर्रे आमली बात नहीं लिखी, अर्श उठाकर जमीन पर रख दिया है। वो कहते हैं कि ये जब हम हज पे जाते हैं तो 2 पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा, उसके दरमियान में 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सही करनी पड़ती है यूं यूं करके। बोलो मेरी मदद करना कि ये वहां पे हूं जहां पर मैं चाह रहा हूं कि आपके अज़ादार होने चाहिए। वो कहते हैं ये इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक है कि जितना फासला सफ़ा और मरवा के दरमियान में है उतना हुसैन और अब्बास के रोजे के दरमियान। अब जब करबला जाना तो 7 चक्कर बैनुल हरमैन लगाया करो ताकि इश्क का हज तुम्हारा पूरा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अबान का वास्ता, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता, ये जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, बानियान अज़ादार सादात मोमिनीन समेत सब की दुआएं कबूल फरमा। बीमार मोमिनीन को मेरा अल्लाह शिफा अता फरमा। मेरा अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। मेरा मालिक मकरूज़ों को कर्ज से निजात अता फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा।
سید علی کامران صاحب کی مالک سیرت سلامتی زندگی مہلت مزید عطا فرما، انہیں ہر میدان میں فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ پورا خانوادہ، یہ تمام عزادار، یہ مومنین، یہ شیعہ سنی دوست، میرا مالک جو سادات ہیں، غیر سادات ہیں، سردار بیٹھے ہیں، میرا مالک ہمارے گناہ معاف فرما کر ہماری دعائیں قبول فرما۔ میرا شہنشاہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما۔ شعبان کی خوشیوں کے صدقہ میں علی کامران شاہ صاحب کو اور حاضرین کو میرا مالک ہمیشہ خوشیاں عطا فرما۔ ہمارا مالک ہمارے وطن کی حفاظت فرما، وطن کی مشکلات آسان فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اس پورے علاقے پر رحم و کرم فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد آلہ طاہرین المعصومین۔